حامدن و مسلم بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا کتا رکھنا جائز ہے؟ نیز اپنے آپ کو کتا کہلوانا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روح سے آگاہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بھائی کا بڑا عمدہ اور بہترین اور اچھا سوال ہے، بہتر سوال ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ ایک ناپسندیدہ جانور ہے۔ اسے گھر میں رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اس کے دلائل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ دلائل آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر۔ بخاری کتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدکم آمین والملائکۃ فی السماء فوافقت احداہما الاخری، 3225۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصاویر ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام وعدے کے باوجود نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جو ابھی کم عمر تھے، وہ گھر میں کتے کا بچہ لے آئے تھے۔ دوسری دلیل سماعت فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، جن میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ ہو۔ نمبر 3، تیسری دلیل سماعت فرمائیں۔ خالص سیاہ رنگ کا کتا اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے اور اس کے سامنے سترا نہ ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ الکلب الاسود شیطان، الکلب الاسود شیطان، مسلم کتاب صلاۃ باب قدر باشتطیر المصلی 510۔ کالا کتا شیطان ہے، ماشتطر المصلی یعنی کالا کتا شیطان ہے۔ چوتھی دلیل سماعت فرمائیں۔ خالص سیاہ رنگ کے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان الکلاب امت من الامم لامرت بقتلها كلها فاقتلوا منها الاسود الیہم۔ ابو داؤد کتاب الصید باب اتخاذ القلب للصید وغیرہ، 2845۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے امت میں سے ایک امت ہے تو میں تمام کتے مار ڈالنے کا حکم دیتا، لیکن اب تم ان میں سے خالص سیاہ رنگ کے کتے کو مار دو۔ پانچویں دلیل سماعت فرمائیں۔ اسی طرح 2 نقطہ والے سیاہ کتے کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب حتی ان المرأة تقدم من البادیة بکلبها فنقتله، ثم نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلها وقال علیکم بالاسود البہیم ذی النقطتین فإنه شیطان۔ مسلم کتاب المصافہ باب الامر بقتل الکلاب، 1572۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتا مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ بادیہ سے کوئی عورت اپنے کتا لے کر آتی تو ہم اسے مار ڈالتے، بادیہ سے کوئی عورت کتا لے کر آتی تو ہم اسے مار ڈالتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا، تم 2 نقطے والے سیاہ کتے کو مارو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ چھٹی دلیل سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم ہو جانے کے بعد نفسانی خواہشات کی وجہ سے ان سے نکل جانے والے کی مثال کتے کے ساتھ دی گئی ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، الاعراف 176۔ بدترین انسان برے عالم کی مثال کتے کے ساتھ دینے سے اس کی ذلت واضح ہے۔
ساتویں دلیل سماعت فرمائیں۔ اپنے دیے ہوئے عطیے کو واپس لینے والے کی مثال کتے کے ساتھ دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس لنا مثل السوء الذی یعود فی ہبۃ الکلب کالکلب یرجع فی قیئہ، بخاری کتاب الہبہ وفضلها، باب لا یحل لأحدنا یرجع فی ہبۃ وصبغتہ، 2622۔ بری مثال ہمارے لیے نہیں جو شخص اپنے ہبہ واپس لیتا ہے، بری مثال ہمارے نہیں جو شخص اپنا ہبہ واپس لیتا ہے، وہ کتے کی طرح ہے جو اپنی قے دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے آپ کو کتا قرار دیتے ہیں، خواہ وہ شیخ جیلانی کے کتے بنے یا مدینہ کے کتے یا سگ مدینہ، یعنی سگ فارسی میں کتا کہتے ہیں، آپ دھیان رکھنا، سگ کتا کو بولتے ہیں، سگ مدینہ یعنی مدینہ کتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانور کے ساتھ نفرت کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اس چیز کے ساتھ خود کو تشبیہ دینا کیسے درست ہو سکتا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت نفرت کرا کرتے تھے کتے سے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بڑے بہترین انداز میں فرمائی ہے اور اسے اپنے تمام مخلوقات پر شرف عطا کیا، عقل و شعور کے ذریعے جانوروں سے ممتاز کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سورہ الاسراء آیت نمبر 70۔ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی اور خشکی و تری میں انہیں سواری دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں بہت سی مخلوقات پر فضیلت و برتری عنایت کی۔ جس خالق نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق کیا اور اسے اپنی دیگر مخلوقات پر برتری و منزلت اور اعلیٰ مقام عطا کیا، اگر انسان اس کا صحیح شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے تو وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس انسان کی مثال کتے سے دی جائے، کیونکہ کتا نجس و پلید ہے، لہٰذا انسان کو اس نجس اور پلید جانور کی مثال نہیں بننا چاہیے اور نہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہنا چاہیے۔ یہ تمام احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سمیت ہر جگہ کے کتوں کے متعلق ہیں، ہر جگہ کے کتوں کے متعلق ہیں۔ آگے جو لوگ اپنے آپ کو سگ مدینہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نسبت انتہائی تذلل و عاجزی پر مبنی ہے، حالانکہ شیطانی فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ نسبت تذلل اور عاجزی و انکساری والی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اعظام اور تبع تابعین رحمہ اللہ اس سے محروم نہ ہوتے۔ خیر القرون کے لوگوں میں اس طرح کی نسبت کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ کسی نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا ہو۔ یہ نسبت موجودہ دور کے صوفی اور قبر پرست لوگوں ہی میں پائی جاتی ہے، اور جو اپنے آپ کو سگ مدینہ کہتے ہیں ان کا دماغ اس قدر مفلوج و معوف ہو چکا ہے کہ وہ کتوں کو بھی ولی اور صاحب کرامت بزرگ سمجھنے لگ گئے ہیں، جیسا کہ مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب امداد المشتاق صفحہ نمبر 158 میں اور حاجی امداد اللہ اپنی کتاب شمائل امدادیہ 276 میں لکھتے ہیں، جنید بغدادی بیٹھے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا، جنید بغدادی بیٹھے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا، آپ کی نگاہیں اس پر پڑ گئیں، وہ اس قدر صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑے، وہ ایک جگہ بیٹھ گیا تو سب کتوں نے اس کے ارد گرد بیٹھ کر مراقبہ کیا۔ اسی طرح مولوی منظور احمد شاہ اپنی کتاب مدینۃ الرسول صفحہ نمبر 408 میں مدینۃ الرسول کے سگان محترم اور چند یادیں کے عنوان کے تحت جماعت علی شاہ کا واقعہ لکھتا ہے۔ آپ اپنے حباب میں مدینۃ الرسول کی کسی گلی میں کھڑے تھے کہ سامنے سے ایک زخمی کتا چیختا ہوا گزرا، اس کتے کو کسی نے پتھر مارا تھا۔ سید صاحب اس منظر کو دیکھ کر بے خود ہو گئے اور اس بے خودی میں سگ طیبہ کو کلاوے میں لے لیا، اپنے دستار سے اس کا خون صاف کیا،
پھر ہاتھ جوڑ کر روتے ہوا کہا، اے سگے مدینہ، یعنی مدینہ کا کتا، اے سگے مدینہ، خدا را بارگاہ رسالت میں میری شکایت نہ کر دینا۔ پھر دیر تک سگے طیبہ کو کلاؤں میں لے کر روتے رہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 409 پر لکھتا ہے کہ 1968 کی بات ہے، پیر سید حیدر علی شاہ نے مجھے مدینۃ الرسول میں یہ واقعہ سنایا کہ ایک حاضری پر سیدنا نے فرمایا، آج مدینۃ الرسول کے درویشوں کی دعوت ہے، دیگیں پکوا دی گئی ہیں، بازار سے نئے برتن منگوا لیے گئے ہیں۔ عرض کی گئی، حضور درویشوں کی آمد کا سلسلہ کب شروع ہوگا؟ فرمایا، یہ درویش آئیں گے نہیں تو میں ان کا حضور جا کر نذرانہ خود پیش کرنا ہوگا۔ فرمایا، روٹیا گوشت مدینہ منورہ کے سگان محترم کو پیش کیا جائے، یعنی کتوں کو، مدینہ کے کتوں کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ تلاش کر کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 409 تا 410 پر سگے طیبہ کی نوازش کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، ایک حاضری میں مدینہ منورہ سے واپسی کی ساری رات سگان مدینہ کی زیارت میں صرف کر دی۔ شوق کا یہ عالم تھا کہ ان کی قدم بوسی کر کے مدینہ سے رخصت ہوں۔ یہ بھی شوق تھا کہ سگے طیبہ کی آواز بھی ریکارڈ کر لوں۔ ٹیپ لے کر گھومتا رہا، کسی سگ نے مجھے اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا، یعنی کسی کتے نے مجھے اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ جو ہی کسی سگ طیبہ قریب گیا، اس نے مجھ سے نفرت کی اور دور چلا گیا۔ سحری کے قریب ایک سگ طیبہ کو سویا ہوا پایا، دور بیٹھ گیا، اس کی بیداری پر سلام عرض کروں گا، یعنی کتے کو جب جاگ جائے گا اس کو سلام عرض کروں گا۔ ایک کار کی آواز سے وہ بیدار ہو گیا۔ میں نے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ نفرت سے بھاگ گیا۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر منت و سماجت کی، خدا کے لیے قدم بوسی کا موقع دے دو، صبح مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ پھر قسمت کی بات ہے، بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا ہے کیا؟ بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا ہے کیا؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری اس عاجزانہ درخواست پر وہ رک گیا۔ میں قریب ہوا تو قدم بوسی کی، اس کی آواز ٹیپ کی، اور صبح کی اذان ہوتے ہی میں وہاں سے چلا تو کم و بیش 50 قدم سگ طیبہ میرے ساتھ آیا، یعنی مدینہ کو کتا میرے ساتھ آیا۔ سگ طیبہ کی اس نوازش کو میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ مجھے قریب جانے کا موقع دیا اور 50 قدم میرے ساتھ چل کر مجھ پر شرف بخشا۔ قارئین کرام سماعت فرمائیں، غور کریں۔ حاضرین کہ مذکورہ بالا واقعات باحوال آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، رکھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ان سے بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی توحید چھوڑ کر شرک کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح منہج کو چھوڑ کر بدعات اور رسوم و رواج سے خود کو وابستہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمتیں اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ دور در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ کتوں کے کلاوے میں لے کر روتا پھرتا ہے۔ کبھی وہ کتوں کو بوسہ دیتا ہے اور کبھی گلیوں میں کتوں کی محبت سے گھومتا ہوا راتیں گزارتا ہے، اور کتے کی قدم بوسی اور اس کی آواز ریکارڈ کرنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ کبھی کتوں سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے انہیں درویش بنا دیتا ہے اور کتوں کے دربار میں نذرانہ لے کر پیش ہوتا ہے۔ یہ گندے کام اس آدمی کی قسمت میں ہوتے ہیں جو رحمت ایجادی سے دھتکار دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو انسانیت سے خارج کر کے کتا کہنے لگتا ہے۔ کتا خواہ بریلی شریف کا ہو یا دیوبند کا ہو یا مدینہ کا ہو یا مکہ کا، غرض کسی جگہ کا بھی ہو کیوں نہ ہو، اس کے متعلق شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے کہ وہ جس برتن میں منہ ڈال جائے وہ برتن پلید ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ جہاں موجود ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، یعنی جہاں کتا موجود ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ وہ کتے مدینہ منورہ کے ہی تھے جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات جاری فرمائے تھے کہ کالا کتا شیطان ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کتوں کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ لہٰذا کسی انسان کو یہ لائق نہیں کہ ان تمام احکامات کو جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو
کتا کہے اپنے کو کتا کہنا عقل و نقل کے بھی خلاف ہے اور ناجائز اور غیر مشروع بھی ہے۔ گھروں میں کتے رکھنا بھی جائز نہیں، البتہ 3 کاموں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ مویشیوں کی حفاظت کے لیے یعنی جانوروں کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے یا کھیتی کی حفاظت کے لیے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص کتا رکھے گا تو روزانہ اس کے اجر سے 1 قیرات کی کمی ہو جائے گی۔ قیرات اللہ تعالیٰ کا ہاں مقررہ پیمانہ ہے۔ جنازے میں شامل ہونے کے ثواب والی حدیث میں جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے، قیرات کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ مسلم میں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتخذ کلبا الا الکلب ماشیۃ او صید او زرع تقص من اجرہ کل یوم قیرات۔ مسلم کتاب المیثاق باب الامر بقتل الکلاب و بیان النسخ و بین تحریم اقتنائها الا لیسید او زرع او ماشیہ او نحو ذالک۔ 1575۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مویشوں کے لیے، شکار کے لیے یا کھیتی کے لیے رکھے گئے کتے کے علاوہ اور کسی نے کوئی کتا رکھا تو اس کے اجر سے روزانہ 1 قیرات کم ہو جائے گا۔ لہٰذا کتا رکھنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز دھیان رکھیں، اگر کتا کسی برتن میں منہ دے جائے تو اس کو 7 بار دھونا چاہیے، پہلے 1 بار مٹی سے اس کے بعد 6 بار اسے دھونا چاہیے۔ اور جو اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں بہت بڑی غلط بات ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز نہیں۔ بعض لوگ قیاس کے ذریعے اسے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس صورت میں 3 قسم کے کتوں کو مستثنی کرنے کے کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا کتوں سے دور رہیں اور اپنے آپ کو کتا نہ کہیں۔ انسان ہے، انسان ہی سمجھے، اور انسان سب سے اشرف مخلوقات ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔